بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ایک بھری دوپہر کی بات ہے جب سورج آہستہ آہستہ آسمان پر چڑھ رہا تھا۔ تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ایسا میں مکہ کے شہر میں پکار ہوتی ہے۔ مکہ کے تمام لوگ اسی آواز کی سمت چل پڑتے ہیں جیسا کوئی تماشا دکھایا جانا ہو۔ ڈھول بج رہے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے جشن کا سماں ہے۔ لوگ ہاتھوں میں رنگ برنگے جھنڈے لیے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بے چینی سے تماشے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایک ایسا شخص جو معصوم سی صورت لیے ہوئے ہے، وہ شخص زنجیروں میں باندھ کر لایا جاتا ہے۔ مجمع کے لوگ اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت سے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ظلم و بے بسی کا عجیب منظر ہے۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص انتظام کیا تھا اور طے کیا تھا کہ اسے سولی پر لٹکا کر نیزوں سے ہلاک کریں گے۔ ابھی خوشی کے شیانے بج ہی رہے تھے کہ اچانک خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس قیدی کو لانے والوں نے اس قیدی سے پوچھا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، پوری کی جائے گی۔ مجمع کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید قیدی امان مانگے گا یا شاید پھر مال و دولت مانگے۔ قیدی نے کہا کہ میری اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، البتہ یہ خواہش ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ قیدی کی مہلت مل جاتی ہے اور وہ وہیں پر کپڑا بچھا کر قبلہ رخ ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، مگر تم لوگ یہ سوچتے کہ میں ڈر گیا ہوں اور قتل کا وقت ٹال رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ قیدی بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، بلند آواز سے چند اشعار پڑھتا ہے کہ یا الہی، ہم نے تیرے رسول حضرت محمد تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود تمام لوگوں کے لیے بآواز بلند بد دعا کی کہ یا رب، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد قیدی نے پھندا گلے میں ڈال لیا اور موقع پر ظالموں نے قیدی کو دوبارہ لالچ دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے اپنے گھر رہو اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پر لٹکا دیا جائے؟ یہ سن کر قیدی نے بلند آواز میں کہا کہ خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ ظالموں نے سولی کا رسہ کھینچ دیا اور قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا، اور اس موقع پر قیدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا اور دعا کی، یا اللہ، ان کی خبر ہادی برحق رسول کو پہنچا دی جائے۔ لہٰذا دوسری طرف حضور اکرم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ رونق افروز تھے، اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور منہ سے بے ساختہ نکلا، وعلیکم السلام یا خبیب۔ صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت بھانک لی اور صحابہ کو فرمایا کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا۔ یہ جبرائیل امین مجھے ان کا سلام پہنچانے آئے تھے۔ یہ شہید راہ حق قبلہ اوس کے چشم و چراغ حضرت خبیب بن ابی انصاری تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابیوں میں تھے جنہیں ہجرت کے قبل اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ جنگ بدر کے 313 بہادروں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر کے وقت مشرکین کے ایک رئیس حارث بن عامر کو جہنم بھیج دیا۔ یہی آپ کے مسلمان ہونے کے ساتھ دوسرا قصور تھا جس پر قریش نے آپ کو دھوکہ سے قابو کر کے قتل کر ڈالا۔ ایسا کام عرب کے اصولوں کو خلاف تھا، مگر قریش بدلے میں اصولوں کو بھول بیٹھے، اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے بے دردی سے شہید کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے چند دنوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابیوں کو ان کا جسد خاکی مکہ سے لانے کا حکم دیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مزاح نے مکہ پہنچ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسد خاکی
قبر سے نکالا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ کا جسم بالکل تازہ ہے، آپ کے زخموں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے۔ بے شک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔